کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا. اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے. تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا. آپ نے سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے اور آپ آگے سے کہہ رہے ہو یہ میرا سلپ آف ٹنگ تھا. تمہاری سلپ آف ٹنگ سے ہماری دل آزاری ہو رہی ہے اور تم آگے سے کہہ رہے ہو جو میرا وہ سلپ آف ٹنگ تھا. یہ رجوع نہیں ہوتا. آپ کا سلپ آف ٹنگ ہوا ہے اس پہ آپ اپنا ریکارڈ کراؤ کہ جن کی دل. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل ترین امت میں جو ہیں ان میں سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے. ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. میرے بھائیو، جہلمی یوٹیوبر انجینئر علی مرزا جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی، جب ہم لوگوں نے اس گستاخی کو واضح کیا اس کی بیس پہ اس نے بظاہر اپنی عوام کو لولی پاپ دیتے ہوئے، جب اس کی پبلک گھاٹے فٹ ہوئی تو لولی پاپ دیتے ہوئے اس پہ بظاہر رجوع کیا ہے اور اپنی اس گستاخی کو سلپ آف ٹنگ کہہ کر اس نے اگنور کیا یا اس کو رجوع کا نام دیا. 18 منٹ اور 36 سیکنڈ کا اس نے کلپ ریکارڈ کرایا. میں اس کلپ کا آپ کے ساتھ پوسٹ مارٹم کروں گا اس نے کس 2 نمبری سے کام کیا ہے اور وہاں پہ بھی جو اس کا مزاج ہے وہاں پہ بھی اپنا رجوع کرتے ہوئے پھر بنو امیہ پھر امیر معاویہ کو لے آیا. استغفر. مطلب یہ بندہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی دکھاتا ہوں، پورا اس کا پوسٹ مارٹم کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ سنیں اس نے رجوع کس طرح سے کیا ہے. میری ویڈیو یہ 21 نمبر میری مجلس تھی 2018 کی، اگست کے اندر یہ اپلوڈ ہوئی. وہ اپلوڈ جب ہوئی تو میرے ایک بڑے قریبی دوست ہے، کرنل صاحب میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، انہوں نے مجھے دوسرے تیسرے دن کال کی کہ اس میں آپ نے وہ جو حدیث بیان کی ہے بخاری کی، وہ میں نے کھول کے دیکھی ہے. سر یہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس طرح نہیں ہیں. آپ تو 2021 میں جو چیزیں دریافت کر رہے ہیں نا وہ شروع میں ہی دریافت ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود تو وہاں موجود تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ کاش میں اس وقت اتنا سٹرانگ ہوتا کہ میں نبی الاسلام کی مدد کر سکتا یا میرے ساتھ کوئی مل جاتا، لیکن سیدنا ابوبکر کا ذکر نہیں ہے. تو میں نے جب حدیث کھول کے دیکھی میں نے کہا اوہو یار یہ تو سلپ آف ٹنگ ہوا ہے مجھ سے. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے اس کا ہمارا کلپ آئے گا اس کے اوپر، کیونکہ وہ بیسیکلی میں ایڈریس کر رہا تھا سیدہ فاطمہ کی شان. ٹاپک حضرت ابوبکر نہیں تھے، حضرت فاطمہ تھی سلام اللہ علیہا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. جی میرے بھائیو، یہ آپ لوگوں نے سن لیا کہ ٹاپک جو تھا وہ سیدنا فاطمہ تھی، اس لیے میرے سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا. استغفر. مطلب یہ دیکھیے اس نے کس طرح سے، یہ اس کا رجوع ہے بیسیکلی. پوری ویڈیو دیکھ لو، اس میں مین یہی میجر یہی پارٹ ہے، اور بھی ایک جگہ کہا ہوگا اس طرح سے، لیکن یہ اس کے اس طرح سے رجوع ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے بندے ایسے رجوع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ سلپ آف. اچھا اب دیکھیں اس نے کیا تقریر. اب انجینئر صاحب پھنس گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو انجینئر صاحب کو ایسے پھنسا دیتے ہیں ان کی اپنی باتوں سے کہ پھر دنیا دیکھتی ہے. اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 کی کلپ تھی، ان کے کوئی کرنل صاحب تھے انہوں نے اس کو نشاندہی کر دی تھی، اور پھر انجینئر صاحب نے آگے پھر تاثر یہ دیا ہے کہ میں نے اگلے جب کلپ شارٹ کلپ ڈالا تو میں نے اس سے نکال دیا. اس کے بعد 1 سال بعد بھی کہیں اپلوڈ ہوئی اس میں بھی وہ چیز اپلوڈ نہیں. نہ انجینئر صاحب نہ ایسے نہیں چلے گا. جو انجینئر صاحب کے لسنر بھی ہیں، جو ان کے مقلدین بھی ہیں، ان کے آگے میں کچھ سوال بھی رکھتا ہوں کہ یہاں سے دیکھیں انجینئر صاحب نے کہا یہ 2018 کا کلپ ہے. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ ان کو اگلے ہی 2 دنوں میں ان کے کسی اسٹوڈنٹ نے بتا دیا تھا کہ آپ نے یہ حدیث میں تحریف کی ہے. اس کو ہم فی الحال تو تحریف ہی کہیں گے نا، کیونکہ جب رجوع نہیں آتا بھی تحریف ہی گنی جاتی ہے نا. کہ غلط حدیث بیان کی ہے جس میں تحریف کرتے ہوئے پھر سیدنا صدیق اکبر کا نام لے کر پھینٹی کی نسبت، ان کا استغفر اللہ، ایک تضحیق کرنے والا انداز تھا ان کا. ٹھیک ہے، اب جب وہ کی ہے تو انجینئر صاحب کا کام بنتا تھا کہ اس کے بعد ہی اپنے کسی لیکچر میں اس ویڈیو کا نام لیتے ہوئے کہتے میرے سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا اور اس وجہ سے میں اس پہ رجوع کرتا ہوں، میرا ایسا قطعاً مطلب نہیں تھا. یا پھر آڈیو میں کہیں ریکارڈ کرا دیتے، یا پھر اپنی اسی ویڈیو کے نزدیک، اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ، جہاں پہ ہر کمنٹ کو پن کرتے ہیں اپنے ہر کمنٹ کو ہر ویڈیو میں، وہاں پہ لکھ دیتے کہ اس منٹ پہ یہ میں نے حدیث بیان کی ہے اور اس سیدنا صدیق اکبر کا نام میرے سے غلطی سے نکل گیا میرے منہ سے، چونکہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا، میں کہنا نہیں تھا چاہتا. تو وہاں پہ کر کے اس کمنٹ کو پن کر دیتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا، جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تقریباً کافی ہزار لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، جو لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے وہ دیکھ لیتے کمنٹ میں کہ انجینئر صاحب سے سلپ آف ٹنگ ہوا ہے. وہاں پہ سیدنا صدیق اکبر کا نام بالکل بھی موجود ہی نہیں ہے، کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. تو یہ انداز ہوتا ہے اہل علم کا، جن کی نیت صاف ہوتی ہے. جب دل میں بغض بھرا ہوتا ہے اس کے بعد جی میں نے بعد میں کلپ آگے بعد والی جو کلپ تھے ان میں یہ نام نہیں آیا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. انجینئر صاحب ایسے نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں، آپ کے سامنے انجینئر کی یہ مکاری سامنے کھل کر آ گئی ہے کہ اس بندے نے اپنے اس رجوع کو بھی کیسے ٹوپی ڈرامہ کر رہا ہے اپنے اس رجوع کے اوپر بھی، اور کس طریقے سے اس کو اس طرح کھا رہا ہے. تو جبکہ رجوع اب 2021 میں آ کے یہ بیان دے رہا ہے کہ میرے سے وہ ہو گیا تھا، سلپ آف ٹنگ تھا. 3 سال پہلے سے انجینئر صاحب کو پتا تھا، اور یہ خاموش کیوں رہے ہیں؟ انتظار کر رہے تھے کہ جب علماء کرام، جب لوگ ریئیکشن دیں گے تب یہ رجوع کریں گے. دیکھیں رجوع تب ہوتا ہے کہ آپ کی غلطی کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ نے یہ غلطی کی، آپ اس پہ رجوع کر لیتے ہیں.
مطلب آپ کا کوئی انسان ہے نا, ہو جاتا ہے. انجینئر صاحب نے اقرار کیا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, انجینئر صاحب بھی غلطی کر سکتے ہیں. تو جو لوگ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انجینئر بھی غلطی کر سکتا ہے. جو ان کو لگتا تھا انجینئر تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. تو اب جب انسان غلط ہو سکتا ہے, غلطی کر دی تو انسان اصلاح کر لیتا ہے. تو انجینئر صاحب کو 2 دن بعد ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے, لیکن انجینئر صاحب نے تقریباً 1000 دنوں کے بعد جا کے اس پہ اپنا رجوع ریکارڈ کرایا. تب کیوں نہیں ریکارڈ کرایا؟ میس نے کیوں مان گئے تب؟ آپ کو نہیں نظر آ رہا کیا اس کے اندر مکاری چل رہی ہے؟ اگر نہیں نظر آ رہا پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ اور وہ لوگ جو میری ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر کے کہہ رہے تھے اس میں غلط کیا ہے, انجینئر کا دفاع کر رہے تھے, سیدنا صدیق اکبر پر نعوذ باللہ الزام لگا رہے تھے, پھر اب آپ کے اپنے ہی استاد محترم, آپ کے اپنے امام نے یہاں پہ رجوع کر لیے, تو آپ اپنے کمنٹ کا کیا کریں گے جو آپ اس کا دفاع میں کر رہے تھے؟ کیا اندھے مقلد بن رہے ہیں آپ لوگ یار؟ کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائیو, انجینئر علی مرزا جو کہ پہلے اس نے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو متنازع بنایا ہے, جب وقتاً فوقتاً سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو بھی متنازع بناتا رہتا ہے, ابھی دلیل دیتا ہے جی ان کی شان میں میرے سب سے زیادہ کلپ ہیں, یہ ہے وہ ہے. یہ دلیلیں نہیں مانی جائیں گی میرے بھائیو. وہ اس لیے اب جو قادیانی ہیں, مرزئی ہیں, ایک دجال جھوٹے کو جب نبوت کے دعوے دار کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارا نبی تھا نعوذ باللہ, اور ہمارے نبی کی شان میں یہ ہم گستاخی سمجھتے ہیں کسی اور نبی کو لے ہیں, تو اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں ہم ان کو کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد قادیانی جو ہیں وہ سیرت نبی کی بھی کانفرنس کر لیں, بخاری مسلم سے بھی حوالے لے آئیں, ہم ان کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. بعد میں قادیانی یہ کہنا شروع کر دیں بھئی ہم تو نبی کی سیرت اتنی بیان کرتے ہیں, ہمارے تو اتنی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ, اور آپ لوگ ہمیں پھر بھی کافر کہتے ہیں. ہمیں ہماری جو نبی سے محبت ہے وہ آپ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ دس اینڈ اگر ایسے آرگومنٹ لے آپ مانیں گے؟ آپ اس آرگومنٹ کو قطعا نہیں مانیں. کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے ایک یہ جملہ بول دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے, تو ان کی ساری محنت خراب ہو جاتی ہے, فلاپ ہو جاتی ہے, اس کا کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہتی اس چیز کی. تو ہم قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں, اور اسی بیس پہ کافر کہیں گے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے. انجینئر علی مرزا کی طرح اس بیس پہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں اس لیے ہم انہیں کافر کہتے ہیں. نہ, ہم قادیانیوں کو کافر اس لیے کہتے ہیں وہ ہمارے نبی کی نبوت میں ڈاکہ ڈالا ہے نا, اس وجہ سے ہم انہیں کہتے ہیں. تو جب ہم قادیانیوں کی دلیل نہیں مانیں گے, اس طرح انجینئر علی مرزا کی دلیل نہیں مانی جائے گی کہ میں ان کی شان میں اتنی باتیں کی ہیں. جب آپ نے شان میں اتنی باتیں کہہ دی ہیں تو ان کے خلاف پھر بھی آپ بات نہیں کر سکتے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں شان میں بھی بات کرتا ہوں اس لیے خلاف بھی کر دیتا ہوں, اس کو صحیح سمجھو. تو میرے بھائیو, یہ اس کی تخریب کاری ہے. اس کے دل کے اندر جو بغض صحابہ ہے وہ اچھل کے باہر آ رہا ہے. تو اس کے بغض صحابہ جان لیں اور اس کو پہچانیں. آخر بلکہ اس کی ایک میں ویڈیو شیئر کرتا ہوں, اس کے بعد میں کمپلیٹ کرتا ہوں اپنی ویڈیو. تو اب حضرت ابوبکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا. اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی, اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے. تو اب حضرت ابوبکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا. اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے. تو اب حضرت ابوبکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا. اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے. تو میرے بھائی دیکھیں یہاں پہ بھی کیسے ایک موقف دے رہا ہے کہ ان کا قرآن سے ثابت ہے صحابیت, انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. دوسرا موقف دے رہا ہے کہ ان کا انکار کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوگا. تو میرے بھائیو, یہ چیزیں ہیں, اس کے اندر جو منافقت ہے یا اس کے اندر جو بغض صحابہ ہے وہ نکل کے باہر آ رہا ہے. ہر ویڈیو میں جب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یا بنو امیہ کے بارے میں کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کو لے کے آئے گا, اور اس کے بعد باقی صحابہ بھی جب تبرہ کرے گا یا ان کو برا کہنے کی کوشش کرے گا یا بغض صحابہ اس کا اچھل کے باہر آنے لگے گا, آپ کے سامنے چیزیں ہیں. تو یہ جتنی مرضی تعویلیں کر دیں تو آپ کے سامنے اس کی حقیقت واضح ہو رہی ہے. اس لیے انجینئر صاحب کو کہیں کہ آج کے بعد صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں, اور ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ سنبھل کر کیا کرے اور ہمارے جذبات مجروح نہ کیا کرے. اور انجینئر صاحب کو رجوع کرنا چاہیے تھا, یا ان سے کہیں کہ ایسے رجوع کرے کہ جن کی دل آزاری ہوئی ہے میں ان سے معافی مانگتا ہوں. تمہاری سلپ آف ٹنگ سے ہماری دل آزاری ہو رہی ہے اور تم آگے سے کہہ رہے ہو میرا وہ سلپ آف ٹنگ تھا. یہ رجوع نہیں ہوتا. آپ کا سلپ آف ٹنگ ہوا ہے, اس پہ آپ اپنا ریکارڈ کراؤ کہ جن کی دل آزاری. آپ نے سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے اور آپ آگے سے کہہ رہے ہو یہ میرا سلپ آف ٹنگ تھا. ایسے نہیں چلنے والا. انجینئر صاحب آپ نے ہماری دل آزاری بھی کی ہے. سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہماری بنیاد ہے, ہماری اہل سنت کی بنیاد, جو ہمارا منہج ہے وہ حب صحابہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات بنیاد ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل ترین امت میں جو ہے ان میں سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. اور آپ وہاں پہ کیا سلپ آف ٹنگ ہے, اور جی میرا وہ سلپ آف ٹنگ تھا. تو انجینئر صاحب سلپ آف ٹنگ میں آپ نے رجوع کرنا ہے, آپ نے ہم سے معافی بھی مانگنی ہے اور کہیں کہ جن کی دل آزاری ہوئی ہے میں ان سے معافی مانگتا ہوں. یہ ایسے نہیں چلنے والا. اگر کوئی بندہ بھی اٹھ کے صحابہ کرام کے خلاف بات کرے گا ہم دفاع کریں گے. کوئی اہل بیت پہ بات کرے گا, انگلی اٹھائے گا, ہم دفاع کریں گے. کوئی اہل بیت امہات المؤمنین کی شان میں گستاخی کرے گا, ہم وہاں پہ بھی اہل بیت کا دفاع کریں گے. ایسے نہیں چلنے والا. اس لیے میرے بھائی اس چیز کو جانیں, اس بندے کی جو اندر پن ہے وہ نکل کے آ رہا ہے, اس کو پہچانیں اور اس کا بغض صحابہ جو ہے اس کو دیکھیں. یہ اہل سنت کی بنیاد نہیں ہے. اہل سنت صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں, مشاجرات صحابہ کو ایسے کرنے والے, اس کو پہچانیں.
تو انشاءاللہ ہماری ویڈیو سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, لوگوں کو اس کا بغض صحابہ بھی نکل کے آ رہا ہے. تو آخر میں جاتے جاتے جھوم کے میرے ساتھ یہ شعر بولتے چلے, کیا کہ ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے, اگر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, حافظ وقار کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.